Anji people, welcome to the Genetic Show. Today we got a very special guest on the show with us tonight, and I would call him an A-lister actually. He's very, very talented, and the music in the background that you can hear is actually his music. And his name is Ahmed Dawood, also known as AD. So assalamu alaikum AD sahab, kaise ho aap? Wa alaikum assalam. Thank you so much for having me. No, it's been a pleasure. AD, tell the audience who you are, where you're from, what you do, and how did you get into singing? My full name is Ahmed Dawood Azimi. میں بیسیکلی فیصل آباد سے ہوں, لاہور سے زیادہ دور نہیں ہے. مجھے لاہور آئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں, اور 6-7 سال میں نے یہاں پہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں میوزک کر رہا تھا. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی میں میوزک کر رہا تھا, میرا پیشن ہے. میں نے ماسٹرز کیا ہے ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں, اور اس کے علاوہ میوزک میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سو یہ میوزک کا شوق آپ کو کب سے بھرا؟ میوزک کا شوق ایسا ہے کہ میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایز سچ کوئی بھی میرا فیملی میں ممبر ایسا نہیں تھا جو میوزک کر رہا تھا. لیکن آئی تھنک میٹرک میں تھا جب میرا ایک دوست تھا, اس نے بولا کہ یار آواز اچھی ہے, تمہیں گانا چاہیے. پلس میرا میوزک کے ساتھ مطلب اچھا لسنر تھا. نصرت صاحب کو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, بہت ان کے ساتھ مطلب کہ میری اچھا ان کے ساتھ میرا انڈرسٹینڈنگ ہے. جب بھی میں سیڈ ہوتا ہوں یا کسی بھی وائب میں ہوتا ہوں, نصرت صاحب ہمیشہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور بائی ٹائم میں نے میوزک تھوڑا سا ڈیولپ کیا اپنے اندر, سینس تھوڑا سا لرن کیا جہاں جہاں سے مجھے ملتا رہا. پلس مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر میوزک ہوتا ہے. That is a perfect response from yourself. So یہ اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹڈیز کی ہے یا کسی استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, یا is it all naturally؟ جی سارا نیچرل ہے. میں کسی کے پاس ایسا کبھی میں نے کلاسز وغیرہ نہیں لی. میں ایز اے لیریسسٹ, کمپوزر اور ووکلسٹ خود سے سیلف لرننگ کی ہے ابھی تک جتنی بھی کی ہے. میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے انڈر گراؤنڈ ریپر, اور ریپ سانگس بنائے, کچھ اپنے شوق کے لیے بناتا تھا, اپنے دوستوں کے لیے ساتھ بیٹھ کے ہم بناتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ میں اس کو میرا انٹرسٹ یو کے بھنگڑا کی طرف زیادہ ہوتا رہا, پنجابی میوزک کی طرف. لسنر بھی میں پنجابی میوزک کا ہوتا رہا, اور لکھنے بھی میں پنجابی میں لگ گیا. Bhangra music is pretty cool. I enjoy a lot of Bhangra music. Obviously, AD, the interesting story is, obviously I've known you for about 3-4 years now, alhamdulillah, and tell the listeners where and how did we meet? میں نے پہلا ٹریک جب ڈیبیو اپنا ریلیز کیا تھا پنجابی میوزک سین میں, وہ میں نے کیا تھا زی میوزک انڈیا سے. میں پہلا پاکستانی سنگر تھا جس کا زی میوزک انڈیا سے ڈیبیو ٹریک آ رہا تھا اس ٹائم پہ. لیکن میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, میرے پاس بہت کم ایکسپیرینس تھا, ایکسپیریمنٹل سارا کچھ تھا میرے لیے, لرننگ پروسیس تھا وہ سب. میں اس میں سے کچھ زیادہ بنا نہیں سکا, نہ ہی زیادہ ریکگنائزیشن ملی اس میوزک کے تھرو. پلس مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ پاکستان میں میوزک سین ایسا ہے کہ ان کیس اگر میں انڈین کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں تو وہ اوبویسلی وہ کیوں پروموٹ کریں گے ایک پاکستانی سنگر کو اس طرح سے جس طرح سے وہ انڈین آرٹسٹ کو کریں گے. اور جب میں اسٹوڈیوز میں اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستانی مینٹیلٹی ڈفرینٹ ہے. تو ہمیشہ سے میرا یہی رہا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں جو لوئل ہیں کام کے ساتھ, جو دل سے کام کرتے ہیں, جو اپنا 100% دیتے ہیں. اور 2020 میں جب لاک ڈاؤن لگا, اس سے پہلے G6 پاکستان موو ہوا. میرا ایک بہت اچھا دوست تھا, میوزک ڈائریکٹر تھا, NCA میں وہ اپنی فائنل ایئر میں تھا. اس کے ساتھ میرا پلان چل رہا تھا کہ ہم اس کو شوٹ کریں گے, اور اللہ کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ G6 نے اس کو اپنے ساتھ سائن کیا. وہ G6 کی ٹیم کا حصہ بنا, اور G6 کی ٹیم نے میرا گانا سنا, انہیں پسند آیا. انہوں نے آئی اسٹل ریممبر کہ وہ رمضان تھا, اور رمضان میں آپ کی مجھے کال آئی تھی, حمزہ کی کال آئی تھی, حمزہ فاروق نام تھا اس کا. اس نے مجھے بتایا کہ یار آپ کا گانا ان کو پسند آیا, آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. اور ویری نیکسٹ ڈے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. Yeah, that was the story, how we actually met, right? Us time pe there was no intentions of bringing on artists or doing anything in the music industry, because that's not our forte. Hum obviously production house hai. We do a lot of TVCs, commercials, weddings and stuff like that. اسی ٹائم پہ 2-3 لڑکوں نے مجھے ریکمینڈ کیے ہوئے تھے سنگر, اور ان 3-4 لوگوں میں مجھے آپ کا گانا بہت پسند آیا تھا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ.
obviously AD's been, like I was saying earlier, AD's been with us for about 3-4 years now, and unfortunately because of COVID, a lot of things went up and down. We had to abide by the rules and lockdown and stuff like that, but پھر بھی AD ہمارے ساتھ ہی جڑا ہے. But I know the reason. ہم آڈینس کو سنانا چاہ رہے ہیں, آپ نے دوسری کوئی ریکارڈ لیبل کے ساتھ یا کمپنی کے ساتھ کیوں نہیں جوائن کیا, اسپیشلی ان پاکستان, کیونکہ آئی نو there's quite a few کمپنیز جو پروموٹ کرتے ہیں نئے آرٹسٹ کو. بالکل ایسے اسٹارٹ میں نے جب اپنا زی میوزک کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا, اس کے بعد میں نے مائنڈ بنایا کہ میں پاکستانی کمپنی کے ساتھ کام کروں گا. میں نے اس دن سے اسٹارٹ کر دیا سارے پاکستانی پروموٹرس کو, کمپنیز کو ریچ آؤٹ کرنا. میرے پاس اس وقت بھی ایٹ لیسٹ 6 to 7 ٹریکس ریڈی پڑے ہوئے تھے, میں سب کو سینڈ کرتا تھا. بڑی اپریسیشن ملی, لیکن کوئی بھی پیسہ لگانے کے لیے, کوئی بھی ایز اے ٹیم میرے ساتھ کام کرنے کے لیے ولنگ نہیں تھا. ولنگ تھے لیکن اوبویسلی ان کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. تو میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, میرا نام اتنا وائرل نہیں تھا کہ میرے اوپر انویسٹ کرتے اوبویسلی. تو میں اسٹرگل کر رہا تھا اسی چیز سے کہ میں ان بندوں کے ساتھ کام کروں جو لویل ہیں کام کے ساتھ. اور جب میں ٹریک شیئر کرتا تھا اپریشیشن ملتی تھی. کافی سارے پروموٹرز ایسے تھے جنہوں نے بولا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہو, آگے نکلو گے, لیکن اسٹل بس پینڈنگ کیپ آن پینڈنگ, اور وہ نہیں بن سکتا. بیکاز تم انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے اپنے آپ پہ, یا وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے؟ میں نے پہلے ٹریک جب کیا تھا, میں نے ویڈیو آڈیو سب چیزیں خود سے کی تھی, خود سے انویسٹ کیا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے ٹیم کی ضرورت ہے, ایک لوئل ٹیم جو مل کے سارے ہم کام کریں اپنی اپنی نیش کے اوپر, اور ایز اے ٹیم ہم گرو کریں. میرا یہ موٹیو تھا اسٹارٹ سے. مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی بہت ایزی ہے, اور پچھلے کچھ سالوں میں بہت ایزی ہو گیا سب آرٹسٹ کے لیے کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل گرو کر سکتے ہیں, ایز اے سولو آرٹسٹ وہ گرو کر سکتے ہیں. لیکن اسٹل آئی بلیو کہ ایک اسٹرانگ ٹیم ہونا بہت ضروری ہے جب آپ نے بگ لیول پہ جانا ہے, اچھے لیول پہ پرفارم کرنا ہے اور آگے گرو کرنا ہے ورلڈ وائڈ. میری بات پرسوں ہو رہی تھی گوہر صاحب سے, obviously you know who گوہر is, اور ہمارا ایک ٹاپک اس نے نکالا تھا آپ یہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ مائی رسپانس واز ٹو ہم ٹو پروموٹ اے پلیٹفارم. ٹھیک ہے, جو نیو ٹیلنٹ کو, نیو کمرز کو ایک اپرچونیٹی دے. ڈو یو فیل لائک G6 نے آپ کو وہ اپرچونیٹی دی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں جیسے کہ پہلے عرض کر رہا تھا کہ پروموٹرس کو کام پسند آتا ہے, لیکن اسٹل دے چوز ناٹ ٹو ورک ود می. ابھی G6 کے ساتھ میرا کیا سین اسٹارٹ ہوا کہ جب انہوں نے میرا کام سنا, انہوں نے مجھے سائن کیا. انہوں نے مجھے بولا کہ ہم آپ کے اوپر ہر طرح سے انویسٹ کریں گے اور آپ کو پراپر پلیٹفارم تک لے کے جائیں گے, اور پلس ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ مین وائل وہ مجھے ایکسپوجر دیں گے, ریچ بڑھائیں گے میری, اور ساری چیزیں اس طرح سے مینیج کریں گے جس طرح سے لائک ہر کسی کی نیچ ہوتی ہے. اور ہر چیز, ایک پروموٹر سارا کچھ نہیں کر رہا ہوتا, پوری ایک ٹیم ضروری ہوتی ہے میرے خیال سے. تو G6 کے پاس ٹیم تھی. G6 ایک بہت اچھا ایکسپیرینس لے کے آیا ہوا تھا UK سے. آلریڈی UK میں ان کے کافی سارے ڈفرینٹ نیچز کے اوپر ٹیمز پوری کام کر رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت لوئل تھے کام کے ساتھ. اسی وجہ سے میں 3 سال بھی ایز اے سولو آرٹسٹ اپنا خود ریلیز نہیں کیا, صرف ویٹ کیا کہ حالات کچھ ایسے بنے, سیٹل ڈاؤن ہوں سارے حالات کووڈ وغیرہ کے بعد بھی, اور ہم پھر دین اس کو ریلیز کریں گے. perfect. Obviously ہم نے about 2 weeks ago ہم نے ایک آپ کی میوزک ویڈیو کی تھی. بالکل اس کا ایکسپیرینس شیئر کریں کمپیئر ٹو, obviously آپ نے پاکستان میں تو کیا ہوا ہے ایک میوزک ویڈیو, اس کی کمپیریزن میں ہمیں کچھ بتائیں. آپ کو کیا فیل ہوا ہمارے ساتھ کرنے کا, کچھ تو فائدہ ہوا یا نہیں, یا اٹس the same thing or no؟ مجھے تو پرسنلی بہت مزہ آیا, کیونکہ اوبویسلی ہرڈلز آتی ہیں جب آپ کچھ بھی بڑا کرنے جاتے ہو, اور پلس G6 UK سے موو ہوئی ہے پاکستان. دے آر ناٹ فیملیئر ود آل دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہاں پر جو چلتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو تھوڑا سا اسٹرگل تو کیا. میرے پاس بھی زیادہ ایکسپیرینس نہیں, لیکن 1-2 شوٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں پہلے. تو میرا یہی پرسنلی رہا ہے کہ کیونکہ ایک ٹیم تھی, اور شوٹ کے دوران ایک پراپر ٹیم کام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اور اتنا مزہ آ رہا تھا, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم ویری ویل پریپیئرڈ تھے. لیکن ان ریئلٹی ہم رات تک بھی اسٹرگل کر رہے تھے کہ کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم آپ بھی تھے اس ٹائم پہ جب میں نے اوکے کیا تھا, رات کے 12 بجے تھے, اور ہمارا کال ٹائم صبح کا 5 بجے کا تھا. ٹھیک ہے, اور 4 بجے طوفان آیا, and all the set went down and stuff like that. So we have struggled a lot, but
alhamdulillah the results come out really well. بالکل بہت اسموتھ شوٹ ہوا ہے, بہت آؤٹ کلاس شوٹ, ہمیں بڑا مزہ آیا ساتھ کام کر کے. That's good. Obviously AD has got a lot of music to show you guys, and I personally think he's very, very talented, and the people I've shared it with AD, they also say to me, you know what, this boy is very talented. It's not always about the money, it's about the talent, and this is why I was saying to Gohar earlier on, is ہماری یوتھ کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ پیسے سے خریدا جاتا ہے. بالکل ایسا. ایوری تھنگ فرام us is a personal investment. And I believe, and even if I don't gain, I won't lose, because I know that since you've been with me, you're very hardworking. And as I was speaking earlier on the show, even on my intros, I always say this, that پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, بالکل ایسا, اپرچونیٹیز کم ہیں, اینڈ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا. یو اگری ود می رائٹ؟ سو after everything we're working with G6 and your story about music, and where do you see yourself in the next 2 to 3 years? میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا کہ میں نے کافی سارے ٹریکس ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ جونرس کو میں نے ٹچ کیا ہوا ہے, اور میرا یہی ہے کہ میں کوئی ایک جونر کے ساتھ اسٹک نہیں رہوں گا. میرے اندر جو را ہے, جو اور پلس کیونکہ میں لکھتا خود ہوں, کمپوز خود کرتا ہوں, گاتا خود ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہی میرے اندر ہے کہ میں کسی سے موٹیویٹ میں سب سے ہوتا ہوں. سارے آرٹسٹ کو میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, سنتا بھی ہوں. Who's your motivation as an artist? اگر ابھی کے ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو عمران خان مجھے ایز اے آرٹسٹ بہت پسند ہے. عمران خان دا سنگر, ایمپلیفائر والا, that's the one, not the politician. بہت ویسے تھا, لیکن سنگر کی بات کر رہا ہوں. He is a very good singer. جی okay. جی. اور لیکن میں نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھی ہے کہ جو میرے اندر ہے میں وہی نکالوں گا, جو میرا اپنا ایک را اسٹائل ہے جو اللہ کی طرف سے میرے اندر ہے نیچرلی, میں اسی کے ساتھ اسٹک ہوں ابھی تک. اور میں نے اتنے جونرس کو ٹچ کیا ہے, لائک رومانٹک کو ابھی جو ہم ٹریک سب سے پہلے ریلیز کرنے والے ہیں نین, وہ رومانٹک ٹریک ہے. اس کے بعد جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ سیڈ وائب میں ہے. میں ان شاء اللہ جب اسٹیج پہ جاؤں گا تو ہم بھنگڑا بھی کرنے والے ہیں, ہم اپنی لور کو یاد بھی کرنے والے ہیں, اس کے ساتھ ہم رومانٹک سا ڈانس بھی کرنے والے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی ایکس کو بھی مس کرنے والے ہیں. Well, I hope you don't have a wife. Not yet. But thank you very much, AD, for coming on the show. Really appreciate it. Definitely, we're going to talk about further projects in the future, inshallah. But guys, once again, this is Ahmed Dawood. He's a guy to follow. He's the next future of Pakistan. And inshallah, you will see him on a big stage near you, even in the UK and Pakistan. Thank you very much for listening and watching The Genetic Show. Peace out.